علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک سے اس کی امید رکھتا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ باقی ازواج محترات رضی اللہ عنہ، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کی حیات میں کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت سے 3 سال پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 برس میں پہنچی تو اور خواتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 11 ہیں، جن میں 2 سامنے وفات پا گئی اور 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت زندہ تھی، اور یہ باجمع امت صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ امت کے لیے 4 سے زائد عورتیں ایک وقت میں بصورت نکاح جمع کرنا جائز نہیں، اور اس خصوصیت کے بعد وجہ آگے آتی ہے۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سکران بن عمرو کے نکاح میں تھی، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادی ہے، 6 برس کی عمر میں تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصت ہوئی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 17 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 9 سالہ محاسبت سے آپ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا، اس کا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کسی مسئلے میں شک ہوتا تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجلا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شاگرد تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ پہلے انیس بن حذافہ کے نکاح میں تھی، ان کے بعد ہجرت سے دوسرے یا تیسرے برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالہ رضی اللہ عنہ ام المساکین کے نام سے معروف ہے، پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی، پھر اس کے بھائی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا۔ جب یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، صرف 2 ماہ نکاح میں رہ کر وفات پا گئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، پہلے عبید اللہ بن حجش کے نکاح میں تھی، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ یہ دونوں مسلمان ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے، وہاں پہنچ کر عبید اللہ بن حجش نصرانی ہو گیا، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح دے۔ چنانچہ نجاشی نے پیغام دیا اور خود ہی نکاح کا کفیل ہوا، 400 دینار مہر خود ہی ادا کر دیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہندہ ہے، پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، جس سے اولاد بھی ہوئی۔ جمادی ثانی 4 ہجری میں اور بعض روایات کے مطابق 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام ازواج مطہرات کے بعد انتقال فرمایا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید بن حارث سے کرانا چاہا تھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا متبنی بنا رکھا تھا، مگر چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ غلامی کا نام آ چکا تھا، اس لیے زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس عقائد کو پسند نہ کرتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئی۔ 1 سال کے قریب زید رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں رہی، مگر چونکہ طبعی موافقت نہ تھی، ہمیشہ شکر رنجی رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کر طلاق سے روکا، لیکن پھر کسی طرح موافقت نہ ہوئی۔ جب وہ آزاد ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن اس وقت عرب کے خیال میں متبنی کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے رکتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کی رسم تھی، اس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ سورہ احزاب۔ غرض 4 ہجری میں اور بعض روایات کے موافق 3 ہجری یا 5 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنی اصلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا، اس کی بیوی بعد قطع تعلق کے حرام نہیں ہوتی، اور جن لوگوں نے خدا کے اس حلال کو عقیدتاً یا عملاً حرام کر رکھا ہے، وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائے اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے۔ لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جبھی ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ کرے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نکاح کے متعلق جو کچھ ہم نے لکھا ہے، نہایت صحیح روایات حدیث سے لکھا ہے، جن کو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ حدیث علامہ ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ دیکھو فتح الباری تفسیر سورہ احزاب۔ اس کے علاوہ جو لغو روایات مشہور کی گئی ہے،
وہ سب منافقین اور کفار کی گھری ہوئی ہے، جن کو مسلمان بعض مورخین نے بھی بلا تنقید نقل کر دیا ہے۔ وہ محفل جھوٹ اور افراح ہے۔